بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ٹاپک جنات پر ہے۔ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جنات کے اصلی وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوق میں سے ایک ہیں۔ جنات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی مسلمانوں کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جنات کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ ناظرین گرامی، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے جو وجود میں آئی اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح الجان کو ابو الجن کہا گیا ہے، مگر الجان کے ابو الجن ہونے میں مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔ پس ابو الجن کو جب آگ کے مادے سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادے سے بنا ہوا کہا جائے گا۔ اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر جن ان کی اولاد بہت پھیل گئی تو بغض و حسدان میں پھیل گیا، جس کے بعد زمین پر خون ریزی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیجا۔ عزازیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے عزازیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنت پر اپنی حجت تمام کر دیں اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم میں میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے، جن میں سے ایک یوسف بھی تھے، لیکن جنات نے انہیں شہید کیا۔ ناظرین گرامی،
اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی کوئی ہم نشین ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ دوستو، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں سے اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہوں ہے، مثلاً واش رومز اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں پر داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی نہیں اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ٹو میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے زمین واپس آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔